بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحب سریل۔ آج کی چند اہم خبریں جس میں بنو میں امن مارچ ہوا ہے، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ پورا بنو جو ہے وہ نکل آیا تھا ملک میں امن چاہنے کے لیے کہ اس ملک میں امن ہو، دہشت گردی نہ ہو، آپریشن وغیرہ نہ ہو، ہمیں آئی ڈی پیز نہ بننا پڑے، کیونکہ بنو کے لوگوں نے یہ بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہو رہے تھے تو ان لوگوں نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا ہے کہ آئی ڈی پیز کی لائف کیا ہوتی ہے۔ تو بنو کے جو لوگ ہیں وہ پورا کے پورے گاؤں نکل آئے تھے، ہر گھر سے لوگ نکل آئے ہیں، ہر گھر کی فیملی ممبر سے ایک دو بندے نکل آئے تھے، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا بنو سے۔ اور اس پرامن مظاہرہ جاری تھا جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو تھیں اس میں شرکت کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، اے این پی، پی ٹی ایم، جتنے بھی جماعتیں تھیں سب نے بیچ میں شرکت کی، اور کمال اس میں یہ تھا کہ سب نے سفید فلیگ جو ہے، امن کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا ہوا تھا، اور بڑے طریقے سے جو تھا وہ احتجاج کو مینج کیا جا رہا تھا۔ بیچ میں فائرنگ ہو گئی اور اس سے بہت حالات خراب ہو گئے، جس میں 2 کارکن جو ہیں، مظاہرین جو ہیں وہ ہلاک شہید ہو گئے، اور 21 جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں، جن میں بعض کی حالت جو ہے وہ سیریس ہے اور زیادہ جو ہے وہ گولی لگنے سے زخمی ہے۔ تو ایک پرامن مارچ کو، ایک ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب جو مظاہرین ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے، جبکہ بعض ویڈیوز اور ویژول جاری ہوئے ہیں جس میں ایک سرخ ٹوپی پہنے ایک شخص نے پسٹل نکال کے بیچ میں فائرنگ کی ہے۔ تو اس کا آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے، اس کی تصدیق کرنا بہت آسان ہے نادرا سے، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ اریسٹ بھی ہو سکتا تھا مگر اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ اس طرح کینٹ کے ایریا میں مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز کے اداروں کی چونیوں کی جگہ پہ پتھراؤ بھی کیا ہے، بچے بھی اس میں تھے۔ تو اب یہ سیکیورٹی فورسز نے ابھی تک کھل کے نہیں کہا کہ یہ فائرنگ ہم نے کی ہے، ابھی تک مکمل تصدیق نہیں ہو سکی ہے، مگر شرپسندوں کا بھی بیچ میں، کیونکہ ایک سرخ ٹوپی جس بندے نے پہنی تھی اور جس نے پسٹل نکال کے فائرنگ کی تھی تو مظاہرین کے درمیان ہی، تو ایسے شرپسند بھی بیچ میں شامل ہو گئے تھے۔ اور وزیر اعلیٰ پختونخوا گنڈا پور صاحب جو ہیں اس نے واقعے کی مذمت کی ہے اور انکوائری کا حکم دیا ہے، مگر یہ ابھی تک کھل کے نہیں بتایا، نہ گورنر صاحب نے جو ڈی اے خان سے تعلق بلانگ کرتے ہیں، اور نہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، کہ فائرنگ کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے اور یہ آرڈر کس نے دیے تھے۔ اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ پرامن مارچ کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب کل جو ہے 8 بجے سے بنو میں دھرنے کی کال دی گئی ہے، تو یہ پاکستان میں ایک اور پرابلم کریٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج پختونخوا کی اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں عمران خان کو رہا کرنے اور آپریشن عزم استحکام جو ہے کہ یہ صوبے میں نہ ہو، اس کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے۔ بھاری اکثریت سے یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ کورٹس کی آج بڑی اہم خبریں ہیں جس میں ایڈہاک ججز 2 ایڈہاک ججز کی جو ہے وہ جوڈیشل کونسل نے جو ہے منظوری دے دی ہے، سردار طارق مسعود صاحب کی 1 سال کے لیے، اور مظہر عالم میاں خیل صاحب کو 1 سال کے لیے۔ مظہر میاں خیل صاحب نے بھی انکار کیا تھا، ابھی تک وہ انکار میں چل رہے ہیں، مگر چیف جسٹس صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ضرور میں راضی کر لے گا ان کو، اور وہ راضی کرنے کے ہیں اس میں۔ بہرحال ان دونوں کا نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے کہ دونوں کو 1 سال کے لیے ایڈہاک جج سپریم کورٹ لے لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کورٹس کی بڑی خبر ہے کہ جو 2 سینئر ججز کو بائی پاس کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ منتخب کیا گیا تھا، اور انہوں نے آج چیف جسٹس الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے ان سے ٹریبیونلز کی ججز کی تبدیل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، جس پہ نیلم صاحبہ نے، عالیہ نیلم صاحبہ نے، چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے انکار کیا ہے۔ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ جو جسٹس شہزاد صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے سے پہلے، جس میں پشاور بار کونسل نے بھی احتجاج کیا تھا کہ ان کو نکالیں، کیونکہ وہ بھی ٹریبیونلز کی ججوں کو تبدیل نہیں کر رہے تھے، اور یہی ٹریبیونل کے ججز تھے کہ یہی جو ہے وہ ٹریبیونلز کی کیسز سنیں گے۔ تو یہ پنجاب کی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اگر پنجاب کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ ہم کوئی قانون سازی کر سکیں، اور قانون سازی میں یہ بھی کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ریٹائرڈ ججوں کو ٹریبیونلز میں لگائیں گے اور وہ یہ کیسز دیکھیں گے،
کیونکہ انصاف کا تو یہ تقاضا ہے کہ بس الیکشن کمیشن اور ججز جو کورٹس ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا 8 ججز ہیں، تو یہ 8 ججز جو ہیں یہ تحریک انصاف والوں کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ایک ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ یہ 8 ججز ٹریبیونل میں ہوں گے اور یہ جو ہے یہ کیسز کا فیصلہ کر لیں گے۔ اس پہ اعتراض تھا سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہ، اب تو وہ موو ہو گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، مگر یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اپنی پسند کی جج کو، چیف جسٹس کو لایا گیا۔ مگر کیسے ایک ادارے میں ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، ماں کی طرح ہوتا ہے۔ اب ادارے کا سربراہ جو ہے اس ٹائم پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، تو وہ کیسے اپنی سینئر ججز اور جونیئر ججز کے خلاف جا سکتی ہیں کہ 8 ججز کو ٹرانسفر کر کے ان کی من پسند ٹریبیونلز بنا کے اس میں ریٹائرڈ ججوں کو رکھا جائے، یا ججز کو تبدیل کر کے وہ نام جو گورنمنٹ دے رہی ہے، جو صوبائی گورنمنٹ دے رہی ہیں، اور وہ نام وہ لے کے ان ٹریبیونلز میں بٹھا دیے جائیں، تو کیسے انصاف ہوگا؟ انصاف تو پھر نہیں ہوگا نا۔ تبھی مسلم لیگ نون کے لیے، تخت لاہور کے لیے بہت بڑی خبر ہے، ان کے لیے بڑی پرابلم ہے، کیونکہ پنجاب میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فارم 45 اپوزیشن کے پاس ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سیٹیں جیتی ہیں، ان کی تعداد کوئی 1 2 10 20 25 30 40 نہیں ہے، وہ زیادہ ہے۔ تو یہ تخت لاہور کے لیے بہت بڑی خبر ہے، اور وہ پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ 8 ججز کا ٹریبیونل جو ہے یہ کیسز کو، جو الیکشن کمیشن میں دھاندلی کی کیسز ہیں، فارم 45 47 کی کیسز ہیں، یہ نہ سنیں، تو اس میں پنجاب حکومت کا فائدہ ہے۔ آج مریم بی بی نے بھی خاموشی بالآخر توڑ دی ہے، اور ججز کے خلاف سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ آئین توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے لاڈلے کو بچایا جا رہا ہے، اور جس نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے ملک اداروں پہ حملے کیے ہیں، ان لوگوں کو عمران خان کو واپس لا رہے ہیں، جو ہم ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اب یہ ایک سیاسی بیان ہے مریم صاحبہ کا، ہو سکتا ہے کہ جو 1 2 فیصلے آئے ہیں ان کی طبیعت سے نہ گوارا نہیں گزرے ہیں، ورنہ جو فیصلے آئے مخصوص نشستوں کی جو حقدار تھے ان کو اپنا حق ملا ہوا ہے، اور ان کا حق بھی یہ لوگ مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے، دیگر جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ یہی سنی اتحاد کی جو نشستیں ہیں جو ہم نے مالی غنیمت کے طور پہ آپس میں بانٹی تھی، وہ دوبارہ ہمیں دے دی جائیں۔ اور سپریم کورٹ کا اس پہ بڑا کلیئر ڈیسیجن تھا، 8-5 کی اکثریت سے سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کیا ہے کہ یہ جتنے بھی الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے جو لوگ جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، جو آزاد طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن نے تشریح اس کی غلط کی ہے، قاضی صاحب کے 13 جنوری الیکشن سے پہلے، 8 فروری سے پہلے 13 جنوری کا قاضی صاحب کا جو فیصلہ تھا کہ تحریک انصاف سے سیمبل واپس لیا جائے، اس سیمبل وہ فیصلہ جو تھا وہ الیکشن کمیشن نے غلط لیا ہوا ہے۔ اس شارٹ آرڈر میں 8-5 کی اکثریت سے ججز نے فیصلہ کیا تھا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور یہ تشریح قاضی صاحب کے فیصلے کی، سیمبل لینے کی، الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے۔ تو آج الیکشن کمیشن نے بھی اپنی میٹنگ کی ہے، مشاورت کی ہے، اس میں کہا ہے، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سنایا تو یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے مخصوص نشستوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور کر لیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، مگر اس کی پریس ریلیز جو جاری ہوئی ہے اس میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، حالانکہ شارٹ آرڈر میں تو یہی تھا کہ غلطی ہوئی ہے، اور فل فیصلہ جو آئے گا تو اس میں تفصیل سے ہوگی، جو 1 مہینے 1.5 مہینے میں آ جائے گا چھٹیوں کے بعد، تو اس میں تفصیل سے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا جائے گا، مگر الیکشن کمیشن فی الحال اپنی غلطی تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس فیصلے میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں تو وہ ہم سپریم کورٹ سے شیئر کریں گے، اس کے بعد ہم اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے۔ حکومتی ذرائع اور ان کے اینکرز جو ہیں، ان کے صحافی دوست جو ہیں، ان کے جو سینئر عہدیدار ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر جو ہے ان مخصوص نشستوں کو روک لے گا، اور وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ تو کچھ عجیب سا ماحول چل رہا ہے اس ٹائم پہ، ایک ٹینشن کی سچویشن ہے پاکستان میں۔ ایک تو دہشت گردی ملک میں بڑھ رہی ہے، پختونخوا تو خاصا ٹارگٹ ہے اس کا۔ افغان گورنمنٹ کی طرف سے جتنے بھی ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں، جو اینٹی پاکستان ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، ان کو پناہ دی ہوئی ہے افغان طالبان نے، اور وہ لوگ جو ہے ادھر ان کو بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ بنوں میں جو دھماکے ہوئے، چونے پہ بارود بھر کے عورتوں بچوں کو مارنا، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرنا، اس سے پہلے ڈی خان میں ہوا، تو عوام اس سے
उकता गई है, तंग आ गई हैं कि हम रोज़गार करें, अपना कारोबार करें, अपने बच्चों को पालें, अपनी नौकरियां करें, गुर्बत से अपने आप को निकालें, बेरोज़गारी कितनी है, ऊपर से धमाके शुरू हो गए। और बीच में जो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का कहा जा कि अब ये ऑपरेशन होगा, तो ये ऑपरेशन में डर रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी और इदारों ने वादे कर दिया है कि ये ऑपरेशन इस तरह नहीं होगा, ये टारगेटेड होगा, इसमें कोई आड़ीपीर नहीं होगा, किसी को घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम पुख्तनख्वा में करारदाद भी पास हो गई है सूबाई असम्बली में ऑपरेशन के ख़िलाफ़। और पुख्तनख्वा के अवाम जो हैं इस टाइम पे जो मुजाहरे कर रही है, वो ये क्लियर कट मैसेज दे रही है कि हम ना दहशतगर्दों को कबूल कर रहे हैं और ना ही हम ऑपरेशन को होने देंगे। तो अल्लाह खैर करे, इस मुल्क में क्या हो रहा है आगे देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं। अदालतों में भी एक ऐसी टकराव की पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी लिहाज से अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो स्टिल अभी तक कोशिश कर रही है। आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, मुस्लिम लीग नून के एक कमेटी ने मुलाकात की है प्रेसिडेंट हाउस में, जिसमें तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए एक बार फिर मुशावरत शुरू हो गई है। और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम जमहूरी जमात हैं, मगर तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है, उनको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। तो बातें इस पर चल रही है कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, ना बैन किया जाए। अब पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है और वहाँ पे स्टिल ये अपने केसेस में लगे हुए हैं। कोई तवज्जो नहीं है कि इतना बड़ा हादसा जो है, आज अल्लाह ने करम किया है कि बहुत इज़्ज़त रह गई है और हमें ज़्यादा लाशें नहीं उठानी पड़ी, वरना जो लोग आए थे लाखों लोग पे फायरिंग करना। एक तो इस फायरिंग का बाकायदा इसका पूछना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे मौके पे एक पुरअमन मार्च पे ये फायरिंग क्यों की गई है। वज़ीर आला ने हिदायत दी है, मगर वज़ीर आला साहब ऐसे मौक़ों पे खुल के सामने आते हैं और गवर्नर साहब इस टाइम पे मुकम्मल खामोश है। बस जस्ट एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है जिसमें कह दिया कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो ये और अपने एक मुशीर के ज़रिए बता दिया है कि बनू के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो एक वज़ीर आला का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है अपने सूबे के लिए, जो इस बार हमें देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि अमीनुल्लाह गंडापुर साहब से बड़ी तवक्कुआत तो अब है आवाम की, मगर अभी जो रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, इसमें ज़्यादा डैमेज हो जाता तो फिर बहुत बड़ा इशू बन जाता है इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। तो बनू में कल धरना दिया जा रहा है और मुल्क की हालात वैसे भी ठीक नहीं है। अपोजिशन और हुकूमत आपस में मरकज़ में लगी हुई है, हालात बड़े क्रिटिकल हैं। अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी की बातें भी हो रही हैं, मगर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ऐसे मौके पे इमरजेंसी लगाना मुनासिब नहीं होगा। एक तो मुल्क क्राइसिस में जा रहा है, इकानमिक प्रॉब्लम है, सरमायाकारी मुल्क में नहीं आ रही, ख़जाना खाली है। और ऐसे टाइम पे होना ये चाहिए कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में पैदा करके तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पे बिठाया जाए। इससे बेहतरीन रास्ता और कोई नहीं है। गवर्नमेंट को 2-3 कदम आगे जाना पड़ेगा, अपोजिशन को 1-2 कदम आगे जाना पड़ेगा, मफाहमती एक रास्ता निकालना पड़ेगा। मिसाकी जमहूरियत की तर्ज का एक मुआहदा अगर करते हैं, नहीं करते हैं, बैठते हैं, कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें, तो इसमें यह फ़ायदा होगा। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मुदब्बिर सियासतदान है, वो भी इस टाइम पे अपोजिशन में है, वरना वो ये रोल आसानी से प्ले कर सकते थे। आज असद कैसर की और मौलाना फजल रहमान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर और सीनियर रहनुमा असद कैसर की और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी हुई है इत्तेहाद के हवाले से, जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। और मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ जो है वो 1.5-2 माह में एक मुकम्मल अपोजिशन के तौर पे हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में आ रहे हैं और ये इनके मुआहदे आपस में हो रहे हैं। अगर ये बाकायदा इस तरह मुलाकात जारी रखते हैं और 2-3 बार इनकी मुलाकात होते हैं और दोनों तरफ से कमेटियाँ बनती हैं और कमेटियों की सिफारिशात पर अमल करते हैं, तो फिर यह अपोजिशन का गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ होगा। वफाकी हुकूमत के लिए फिर महीना भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ भी मकबूलियत है और मौलाना फजल रहमान की जो है उनके अपने जो पैरोकार हैं वो लाखों लोगों में हैं, वो कहीं भी पाकिस्तान में बड़ा जलसा कर सकते हैं। पीडीएम की गवर्नमेंट में जब मुस्लिम लीग नून ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, उनका कोई जलसों में वर्कर नहीं निकल रहा था, उनका कोई लीडर नहीं निकल रहा था। यही मौलाना फजल रहमान थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में हवा भरी, पीपल्स पार्टी में हवा भरी और अपनी एक गैदरिंग जिसमें तकरीबन 85-90% जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर थे और ये हर जगह पे जलसे करते थे और इस तरह मुस्लिम लीग नून को उठा के रखा। आज मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन पे आ गई है, चाहे जो भी है, हुकूमत में बैठी है, फॉर्म 47 पे बैठी है, जिस तरह भी बैठी है, मगर उसमें ज़्यादा रोल मौलाना फजल रहमान का है।
ورنہ یہ 17-18 سیٹیں بھی نہیں ہوتی، یہ بھی مشکل تھی، اور نہ ان کے لیڈر اس ملک میں ہوتے۔ تو پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ نون لیگ اس ٹائم پہ آلموسٹ اپنے آخری سٹیجز پہ تھی۔ ابھی دوبارہ اٹھانے کے بعد بھی یہ اقتدار میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس بار ان سے باہر ہیں، یہ پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے۔ مولانا کا بہت بڑا اہم رول ہے۔ مولانا کو ان کو کسی بھی طریقے سے وفاقی حکومت کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ 3-4 دفعہ یہ مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں، مولانا صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور مولانا صاحب کی خوبی یہ ہے کہ شہباز شریف اس سے ملنے جاتے ہیں یا نواز شریف ملنے جاتے ہیں یا آصف زرداری ملنے جاتے ہیں تو یہ آسانی سے بڑے اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، ایک سیاسی طریقہ کار سے، اور بڑی اچھی باتیں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ حکومت کے آئے تھے، ہمارے مہمان تھے، ہم نے بات کر لی، مگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ حکومت کے ساتھ جا سکیں۔ تو بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، دانشور سیاستدان ہیں، ایک اپنا ایک حلقہ احباب رکھتے ہیں، اور بہت پاکستان کے انتہائی مفاہمتی سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے مولانا صاحب کا۔ ابھی اگر تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا ہے تو یہ حکومت کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر دے گا۔ تو یہ 18 مہینے کے بتا رہے ہیں، یہ حکومت 2 ماہ بھی نہیں چل سکتا۔ اگر تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نے دھرنے شروع کر دیا نا تو یہ حالات ملک کے بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ آج دھرنے کے حوالے سے جو 6 روز سے دھرنا جاری تھا تحریک لبیک کا، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ رانا نصر اللہ صاحب نے مذاکرات کیے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ، کے قائدین کے ساتھ، اور ان کے مطالبات کے حل کے لیے ایک دہانی کرائی ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کے بارے میں بھی کمیٹی بنا دیں گے، سوچیں گے اس پہ، اور اسرائیل کے لیے جو ہے، فلسطین کے لیے جو ہے